بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 3 ہے، اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی خیانت نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اپنے احسانات بھی گنوائے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور تم اس سے منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سن رہے ہو، یعنی تم سن رہے ہو، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یعنی مان رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کالذین، جن لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، کہ جن لوگوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ اس سے مراد جو ہے نا وہ یہودی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں کہتے تھے ہم نے سن لیا، تو سن تو لیتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں سے وہم لا یسمعون سے مراد اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سنتے تو تھے لیکن سن کر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان شر الدواب، بشک بدترین جانور، عند اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الصم، وہ بہرے لوگ ہیں، البکم، وہ گونگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، جس کے اندر نیکی اور بدی کو معلوم کرنے کا شعور ہے، لیکن وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ان کے اندر کوئی بھلائی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی کہ ان میں کوئی بھلائی موجود ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ سننے کی توفیق سے یہ مراد ہے یعنی عمل کرنے کی بھی توفیق دے دیتا، وہ ایمان لے کر آ جاتے۔ مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ایمان لے کر آ جاتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں سننے کی توفیق بھی دے دے، لَتَوَلَّوْا، تو اس کے باوجود بھی وہ منہ پھیریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ جو یہودی ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں، اور اسی طرح جو مشرکین مکہ ہے جو سخت قسم کے ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے دے تو وہ ایمان لا کر بھی ایمان سے پھر جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ کی پکار کا جواب دو، وللرسول، اور اس کے رسول کی پکار کا بھی جواب دو، یعنی جو کچھ وہ حکم دیں اس پر عمل بجا لو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اذا دعاکم، جس چیز کی وہ تمہیں دعوت دیں، یا جب تو وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، کیونکہ یہ جو تم جب اس کی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو گے تو اس سے تمہیں جو ہے نا وہ زندگی ملے گی، لما یحییکم، جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے نا تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ تو چونکہ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا تو اس کو سکون ملے گا، اسے زندگی ملے گی۔ اگرچہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض کا جو ہے نا کسی چیز کو انسان جو ہے نا وہ اپنے لیے مشکل سمجھ رہا ہے، فرض کیا سردی میں صبح فجر کے وقت وضو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے، اس طرح اگر کسی شخص کو شوگر ہو جائے اور اسے ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ کی یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، تو اسے وقتی طور پر کتنا مشکل ہوگا کہ یہ ٹانگ میری کاٹ دی جائے گی، لیکن چونکہ ٹانگ کاٹنے کے اندر زندگی کو بچانا ہے، تو لہٰذا اسی طرح اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر کے انسان کو سکون ملتا ہے، حقیقی زندگی انسان کو ملتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ یہاں سے دونوں طرح مراد ہے کہ جب انسان نیکی کی نیت رکھتا ہے تو شیطان انسان کو کتنا بھی بہکائے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اور وہ شیطان جو ہے اسے بہکا نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی جس بندے کی نیت اچھی نہ ہو اور اس کے اندر نیکی کا جذبہ نہ ہو تو وہ بعض اگر نیکی کا خیال اس کے دل میں آ بھی جائے تو پھر بھی شیطان اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بجائے نیکی میں ملوث ہونے کے بدی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری طلب حقیقی ہے کہ جس شخص کے اندر حقیقت کی طلب ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود بخود توفیق دے دیتے ہیں، اور جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اسے، مثلا جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ حضرت عمر بن اشام اور عمر بن خطاب، ابو جہل
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے کسی کو ایمان کی توفیق اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ ایمان کی توفیق مل جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا وہ چونکہ ان کے اندر طلب تھی، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، اور ابو جہل جو تھا وہ کافر ہو کے مر گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہے نیک بندہ ہو چاہے بد بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، جس چیز کا وہ حقیقی جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ اس کی طرف خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور تم بچو فتنةً اس آزمائش سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جو خاص ہیں۔ لا تصیبن الذین، جو نہیں پہنچے گی، الذین ظلموا منکم، جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مصیبت اور آزمائش جو ہے وہ خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گی صرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ ہر ایک کو پہنچ سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود اچھے اعمال پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق انسان دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتا رہے، اور جو سیلاب بہر ہے وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اسلام کا جو ہے حق بات پہ خود بھی عمل کرنا، اور دوسروں کو بھی حتی الامکان جتنی اس کی استطاعت ہے اس کو پھیلاتا رہے، دوسروں کو پہنچاتا رہے، یہ اسلام کا حقیقی تقاضا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یہاں سے اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں کی تھیں۔ وَاذْكُرُوا، اور تم اس وقت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تعداد میں بہت کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں ضعیف ہو کر کمزور ہو کر رہتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچانک اچک لیں گے۔ اچک لیں سے مراد یہ ہے چونکہ مسلمان مکہ میں کھل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، مسلمانوں کو بڑا خوف تھا کہ ابھی ہمیں جو ہے نا گروہ اکٹھا ہوگا جتا اور ہمیں مارنا شروع کر دے گا، تو مسلمان جو ہے نا بڑے جو ہے نا وہاں پر مکہ کے اندر بڑے کمزور تھے، کھل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فآواکم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آگے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدینہ میں ٹھکانہ دیا ہے۔ وَأَيَّدَكُمْ، اور نہ صرف یہ کہ ٹھکانہ دیا بلکہ تمہاری مدد کی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، یعنی انصار کا اتنا بڑا جو گروہ تھا وہ مدد کو تیار ہو گیا، تو اپنی اللہ تعالیٰ نے مدد بھی بھیج دی جس طرح کہ بدر کے اندر بھیجی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، یعنی مکہ کی چونکہ ایک جو ہے وہ مکہ کی جو سرزمین ہے اس کے اندر کسی چیز کی جو ہے نا پیداوار نہیں ہوتی، تو مدینہ ایسا تھا جو خوب جو ہے زرخیز علاقہ تھا اور اس کے اندر بہت سی چیزوں کی پیداوار بھی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کا رزق بھی دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کیا کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو۔ یہاں سے مراد عام بھی ہو سکتا ہے اور خاص بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس میں کوئی خیانت نہ کرے، یعنی مال غنیمت کا جو مال ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ اپنے پاس، وہ چونکہ امانت ہے تمام مسلمانوں کا ہے، لہذا کوئی اس میں خیانت نہ کرے۔ اور عام بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آئے ہو تو پکا ایمان لے کر آؤ، منافق بن کے نہ رہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال، تمہارے جو مال ہیں اور تمہارے جو اولادیں ہیں، فتنہ، یہ آزمائشیں ہیں۔ اب یہاں پہ اموال اور اولاد کو آزمائش کہنے کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ انسان کو مال سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ اگر جو ہے نا وہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت دین کے اوپر غالب آ رہی ہے تو یہ پھر خطرے والی بات ہے۔ ہاں اگر جو ہے نا وہ اتنی محبت ہے کہ دین جو ہے نا دین کی محبت غالب ہے، اور چونکہ مال سے محبت انسان کی فطرت ہے اور اولاد سے محبت بھی فطرت ہے، اور اولاد کے حقوق بھی ہیں، تو یہ پھر جو خطرے والی بات نہیں ہے۔ مطلب اولاد بھی ہو، اس سے محبت بھی ہو اور مال سے بھی محبت ہو، لیکن مال کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اور اولاد کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں۔ مثلا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب بندہ جو ہے نا وہ گھر میں ہے اور نماز کا وقت ہے اور بندہ جو ہے وہ نماز میں نہیں جا رہا، تو یہ اس کی پھر اپنی کوتاہی شمار ہوگی۔
وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اجر ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔